بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالہ بھی جب بھی سالن بناتی اس میں مٹھی بھر کے زیرہ ڈال دیتی تھی۔ اس زیرے کا سواد بڑا ہی نرالا تھا، لیکن سبزیوں کو زیرے کا بگاڑ دے کر اس میں شوربہ بنانا ان کی ایک عجیب سی عادت تھی۔ اس علاقے میں ایسا کھانا کوئی نہ بناتا تھا۔ سب گھروں میں مرغن غذائیں پکتی اور مسالے کے نام پر سرخ مرچوں کی بجری انڈیل دی جاتی۔ سبزیوں کو پکا پکا کر ان کی ایسی حالت بنائی جاتی کہ کھانے والے کو بوجھنا کسی پہیلی کی طرح مشکل لگتا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بینگن پکے ہوئے ہیں، گوبھی ہے یا کدو، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوتے تھے۔ اور جب خالہ بھی پکاتی تو ترکاری بھی پہچانی جاتی اور پکانے والا بھی معلوم ہو جاتا۔ ایک دن وہ باغ میں ساگ پات چن رہی تھیں کہ میرا ان سے سامنا ہو گیا۔ میرا نفس مجھے اکسانے لگا کہ ان کے پکانے کی اس عجیب انداز کی کھوج لگاؤں۔ روایتوں میں رہ کر روایت سے ہٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں، پھر ایسی کیا عادت بنی کہ پختہ ہی ہو گئی۔ میں خالہ جی سے پوچھنے لگی کہ آپ نے ایسا کھانا کب پکانا شروع کیا اور آپ کی زبان کو یہ ذائقہ کب سے لگا ہے؟ بس پھر کیا تھا، ایک داستان کرب تھی اور ان کا ضبط توڑ دیا تھا اور اب تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ دوسرے گاؤں سے چند لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ میں انہیں پہلے ہی ملاقات میں بھاگ گئی اور چند روز بعد نکاح کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت میں عقد نکاح کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، بس یہی معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن ایک لڑکیوں کو دوسرے گھروں میں جانا ہی پڑتا ہے۔ میں خوش تھی، نہ خفا، نہ مطمئن اور نہ ہی بے قرار تھی، بس وقت کے دھارے کے ساتھ خود کو ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ساس بہت خوش تھی اور بہت مان سے مجھے بیاہ کے لے جا رہی تھی۔ منزل مقصود پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ شوہر کو چھٹی ہی نہیں ملی، اس لیے اسے جانا پڑا ہے۔ رات تک شاید لوٹ آئے گا۔ اس زمانے میں قریبی شہروں کے سفر بھی بے اعتبار ہوتے تھے۔ مسافتوں کی مدت تو یوں بھی کوئی نہ جانتا۔ وہ رات گزری، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، اور پھر نہ جانے کئی راتیں گزرتی گئیں۔ اجنبی شخص کے لوٹنے کی امید ختم ہوتی گئی۔ مجھے غم تھا اور ماں کو دو غم، بیٹا بھی گھر نہیں لوٹا، پرائی بیٹی کو بھی گھر لا کر بٹھا دیا۔ لیکن غم کھانے سے غم کا مداوا کہاں ہوتا ہے؟ کچھ عرصہ گزرا تو کہیں سے اطلاع ملی کہ شادی والے دن جب وہ دفتر گیا تو اس کی وہاں کسی سے تکرار ہوئی، اسے چھٹی نہیں مل رہی، لوگ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انگریز صاحبوں کا دور تھا، خاکروب ان کے ہم مذہب تھے۔ مسلمان ملازمین کی دفتروں میں حیثیت پہلے ہی بہت پتلی ہوا کرتی تھی۔ جب غصہ حد سے بڑھ گیا تو خاکروب پر نکل گیا۔ اس سے لڑ کر وہ خان صاحب بھاگ نکلے تاکہ تھانہ کچہری سے بچ جائیں۔ عمر کے وہ بھی کچے تھے، فرار میں کچھ زیادہ ہی غائب ہو گئے۔ اس کہانی کے معلوم ہونے کے بعد گھر میں انتظار، بے قراری اور بڑھ گئی۔ انتظار کی آگ بھوک کی آگ میں بدل گئی، انتظار کی آگ بھوک کی آگ میں بدل گئی۔ نہ رہا کہ کب بھی آگ گھر کا واحد کمانے والا تو نہ جانے کہاں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے تلاش کرنے سے بہتر تھا کہ اپنے لیے رزق تلاش کیا جائے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے میں نے اور ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ کھیتوں میں کام کیا، چرخہ کاٹا، شانے بنتے رہے، اپلے تھاپے، تندور پر روٹیاں لگائیں۔ غرض اپنی ساری حیثیت بلا کر اس ایک چیز کو یاد رکھا کہ ابھی ہم ضرورت مند ہیں لیکن محتاج نہیں۔ ضرورت مند ہونا کوئی عیب تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے لیے کچھ نہ کر سکنا ایک کمزوری ہوتی ہے۔ اب میں عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو رہی تھی جہاں مجھے شعور بہت کچھ سکھا رہا تھا اور تجربے مجھے پختہ کیے جا رہے تھے۔ میں ایک مضبوط عورت کے روپ میں ابھرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی مجھے ترس کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ مجھے سہارا دے کر کھڑا کرنے والی ماں اب ڈھہ رہی تھی۔ اس کے اعصاب اور بدن میں اب وہ توانائی نہ تھی، نہ احساس غم، نہ محرومی اور نہ ہی میرے حوالے سے کوئی احساس جرم۔ ماں نے بڑھاپے میں قدم رکھا تو تقدیر کا لکھا سمجھ کر سب قبول کر لیا۔ اب اس تقدس کی ماری بیساکھی مجھے بھرنا تھا۔ میرے سامنے اگر اس بوڑھی ماں کی مثال موجود نہ ہوتی تو شاید میں ہار جاتی، لیکن وہ زندہ مثال مجھے ہارنے نہ دے رہی تھی۔ یوں ہی دن جاتے گئے اور زندگی کی 22 بہاریں بے قراری اور انتظار کی نظر ہو گئیں۔
اب تو کسی کے لوٹ کے آنے کی نہ امید تھی اور نہ ہی چاہ باقی رہی تھی۔ جس شخص کو کبھی نہ دیکھا ہو، نہ ہم کلامی ہوئی ہو، صرف 3 بولوں میں بند کر تقدیر کا بدلتا رخ دیکھا ہو، اس کے ساتھ کا سوچ کر کوئی خوشی ذہن میں آتی ہی نہ تھی۔ ایک روشن صبح میں تلاوت کر کے صحن میں نکلی کہ آج کے دانہ پانی کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ کوڑا کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ جو کہ رشتے میں میرے شوہر کے چچا تھے، سینہ چوڑا کیے بڑی خوشی سے اندر آتے دکھائی دیے۔ آتے ہی کہنے لگے، بھابھی کو بلاؤ، خوشخبری ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ خوشخبری کا ہماری زندگی سے بھلا کیا تعلق، لیکن کام کرتے رہنے کی عادت بن گئی تھی۔ کام سمجھ کر اندر چلی گئی، ساس کو بلا کے لائی۔ چچا کہنے لگے کہ بیٹی وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اے لو جی، بزرگوں کو مذاق کی سوجی ہے، خواب کی باتیں کب حقیقت ہوتی ہیں۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا کہ اس قسم کی باتیں کر کے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یا پھر ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ میں پاؤں مارتی کمرے میں چلی گئی، لیکن ماں بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ان کے چہرے پر بھی خوشی چھلک رہی تھی، ان کی آنکھیں بار بار چمکنے لگتیں۔ چاچا اپنی ترنگ میں بہت کچھ بولے جا رہے تھے اور میں اس انتظار میں تھی کہ یہ بزرگوار اٹھیں اور میں جا کے ماں کی امید کو توڑوں۔ بھلا خواب پر اعتبار کر کے 22 سال کیسے بھلائے جا سکتے ہیں؟ ہماری تقدیر میں تو تنہائی لکھی ہے، میں نے اسی تنہائی میں جینا تھا اور اسی میں مرنا تھا۔ چاچا اٹھ کر گئے تو میں نے جلدی سے دروازے پر زنجیر چھائی اور ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ بول اٹھی، مایوسی کی باتیں مت کرنا، یہ بہت اللہ والا ہے، دیوبند ہے، قرآن و حدیث پڑھ کر آیا ہے، اس کا خواب نظر کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے لیے یقین بھام کر رہ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بے یقینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اللہ کو یاد کیا تو دل میں اطمینان سے اتر آیا، وہ اللہ والا ہے، اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں گردش کرنے لگی۔ میں تو ابھی اسی کیفیت میں تھی، لیکن ماں کو اور خیالات آنے لگے۔ میں پہلے دن کی دلہن نظر آنے لگی۔ انہوں نے میری حالت زار کو دیکھا تو پیشما ہونے لگی۔ میرے ہاتھ پیر کام کر کر کے پھٹ چکے تھے، چہرہ بے رونق اور زرد، بال الجھے ہوئے، کپڑے انتہائی گسیدہ۔ اس سے پہلے بھی تو ہمارا دھیان اس طرف کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ مجھ میں تو آرائش و زیبائش کی بھی حس ختم ہو چکی تھی۔ بالوں میں چاندی چمک رہی تھی، جیسے میں کوئی نازک خاتون نہیں ہوں بلکہ کوئی گبرو جوان ہوں جو پل میں کسی کو بھی پچھاڑ کے رکھ دے۔ ایک عجیب ملغوبہ سی ظاہری صورت تھی میری۔ ماں نے کہا کہ آج کام کاج کی تلاش میں نہ تھکوں بلکہ خود پر توجہ دوں۔ میں نے ان کی اس فرمائش کو تمسخر میں اڑا دیا۔ بھلا مجھے سنگار سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ میں کام کے لیے ہولی، شام کو تھکی ہاری آئی اور بستر پر پڑتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گھر میں غیر معمولی سا کچھ تھا، سناٹا ٹوٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ چہل پہل ہے۔ میں صحن میں آئی، ماں نے مجھے سر تک پا دیکھا اور صحن میں پڑی اکلوتی چرپائی کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر لیٹ جاؤ۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ جواب دیے بغیر صندوق سے رضائی نکال لائیں اور مجھ پر ڈال دی۔ چرپائی کے ایک طرف راہ گزاری اور کہنے لگی، وہ ابھی آ جائے گا، تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال الجھے ہوئے، ہاتھ پیر کھردرے اور رنگ زرد، بس تم ایسی حالت میں اس کے سامنے مت آنا، میں کہہ دوں گی بیمار ہے، ابھی الٹیاں کر کر کے نڈھال پڑی ہے۔ چارپائی کے ایک طرف راہ تبھی ڈالی ہے کہ بدبو کا احساس نہ ہو۔ میں ان کے یقین پر حیران تھی، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا، جیسے کہ میری بے چینی ہار گئی، ان کا یقین جیت گیا۔ میں ان کی فتح اور اپنی ہار پر خوش ہو رہی تھی۔ میرے دل میں جشن کا سال تھا، یوں لگتا تھا کہ اندر ہی اندر شادیانے بج رہے ہیں۔ صبح وہ آ گئے، سارا دن ملاقاتوں کا ہجوم لگا رہا اور میں بستر میں دبکی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا آرام کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن یہ آرام مجھے اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگوں، چیخ کر کہوں کہ میرا انتظار ختم ہو گیا، میری بے بسی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرے سکوت میں ہلچل برپا ہو رہی ہے۔ میں جو بحیرہ مردار کی طرح ہر احساس خود سے ٹکراتے ہی لوٹا دیتی تھی، آج ہر احساس کو اپنے اندر سمونا چاہتی ہوں۔ میں بچپنے میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور آج شعور کی منزلیں طے کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر کی زمین مجھے قبول کر رہی ہے۔ میں نے کئی سال مسافت میں گزارے ہیں، میں آبلہ پاں ہوں، لیکن اب مجھ پر
ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم کم ہوا، میں پھرتی سے اٹھی اور رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ پیر اور چہرہ دھونے لگی۔ نسبتاً کم بوسیدہ کپڑے زیب تن کیے، بال سلجھانے لگی۔ کئی سالوں کی گرہیں تھیں ان بالوں میں، بڑی مشکل سے کچھ سنورے وجود کے ساتھ میں بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ ذہن پر چھایا غبار بھی کچھ اتر گیا۔ خاموشی تو ہمارے درمیان شاید قلعہ بن چکی تھی۔ بس ایک نظر سے دیکھ لیا، یہی کافی تھا۔ یوں دن سنور جائیں گے مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں تو ایک سراب سے بندی تھی۔ یہ نامعلوم تھا کہ صحراؤں میں چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں۔ قدرت نے مجھے صحرا کے بیچوں بیچ ابلتے ہوئے چشمے سے ہمکنار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ خاکروب سے جھگڑے کے بعد اس نے ٹھنڈے پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ وہ ہمالیہ کے بازاروں میں بھٹکتا رہا۔ اس کے ذہن سے پیچھے کے نقش مٹتے گئے۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ پھر وہ ہمالیہ کے پار جا پہنچا۔ وہاں ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ خلق خدا کا ایک سمندر تھا جو تھمتا ہی نہ تھا۔ وہ سنکیانگ کے باغ میں جا پہنچا۔ خدا کی قدرت تھی جو ہر چیز میں عیاں تھی۔ اس مٹی کی زرخیزی ایسی کہ قسم قسم کے میوے ایک ہی جگہ پر آ گئے تھے۔ اللہ نے رزق کے دروازے اس بستی میں کھول رکھے تھے۔ برکت ایسی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالو نفع ملے۔ بس وہاں کا موسم بڑا شدید تھا۔ گرمی میں گرمی بہت پڑتی تھی اور سردی میں سردی بہت پڑتی تھی، لیکن اس شدت موسم سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے تھے۔ اس لیے اس شہر میں برکت ہی برکت تھی۔ وہ وہاں سے کشتیاں جلا کر نہیں لوٹا تھا، بلکہ اتنے سالوں بعد اسے بوڑھی اور نئی نویلی دلہن کی یاد ستائی تھی۔ اس کی بے چینی کو جب تھوڑا قرار آیا تو بے قراری کے لیے اسے گھر کی چاہت نے گھیر لیا۔ اور اب تو انگریز سرکار کا زمانہ بھی چلا گیا تھا۔ اپنا پیارا پاکستان جو بن گیا تھا وہ مجھے ہم سفر بنا کر پھر سے سنکیانگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں اس کا مال و زر تھا، اس کا کاروبار اور اس کی جوانی کی یادیں۔ وہ ان گلیوں کو کیسے بھلا سکتا تھا جنہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ اسے کاشغر کے اونچے ٹیلے پر بنی مسجد کی مؤذن کی آواز اپنی طرف بلاتی تھی۔ الغرض ہم نے سامان سفر کیا اور چل پڑے۔ کسی مرد کے ساتھ اتنی معتبر حیثیت سے گاؤں سے باہر قدم رکھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا، لیکن زندگی کے تلخ تجربوں نے میری دلچسپیوں کو محدود کر دیا تھا۔ مجھے اندیکھی چیزیں بھی دیکھی بھالی معلوم ہوتی تھیں۔ یوں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی نئے سفر پر روانہ ہوں۔ میری تو ساری زندگی سفر میں گزری تھی۔ پیار، محبت، احترام، ہمدردی کا ہر احساس میرے لیے نیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ میں ان کی احساسات کی بھی عادی ہوں اور محبت جتانے، احترام نبھانے سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے وجود میں ایک خاموشی اور ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ کوئی آگ نہیں جس کو بجھانے کی فکر ہوتی مجھے، ہر آگ بجھ چکی تھی۔ کوئی انگارہ بھی نہ بجھا تھا کہ چنگاری سے سلگتا، سب راہ کا ڈیر ہو گیا تھا۔ ہمالیہ کے بلزار راستے میرے قدموں سے ایسے گزرے جیسے کوئی پرندہ رات میں اپنے گھونسلے کی سمت جاتا ہے۔ نہ اس کے قدم زمین کو چھوتے ہیں اور نہ ہی آنکھیں اس کی اس حسن کو دیکھ پاتی ہیں۔ ایک سیاہ پردہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے مائل ہوتا ہے۔ میں اس حقیقت کا اعتراف لفظوں میں کرنا چاہتی تھی کہ میری زندگی بدل گئی ہے، لیکن میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ خوشی نے مجھے گونگا کر دیا تھا۔ میں ہانگ کانگ کی طرح زندگی کی رنگینی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری یہ کیفیت میرے سوا کوئی نہ جان پایا تھا۔ سب مجھے وہاں ایک مضبوط عورت ہی سمجھتے رہے۔ کسی نے میرے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آسائشیں میرے لیے بہت نئی تھیں۔ میں انہیں آسانی سے پاتی تو یقیناً مغرور ہو جاتی، پر ایک ہی خیال میرے ارد گرد منڈلاتا تھا کہ جو سختیاں مجھ پر گزری وہ میرے لیے بالکل نئی تھیں۔ جیسے تقدیر نے 22 سال پہلے پلٹا کھایا تھا ویسے ہی کھایا تھا۔ اب میرا گھر میرا مسکن تھا اور ہر سہولت موجود تھی۔ ہر کام جلدی اور صفائی سے ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھے رسم و رواجوں سے بڑھ کر احترام دیا تھا اور باورچی خانے میں میرے ساتھ کھانا پکواتا، غسل خانے میں میرے ساتھ کپڑے دھلواتا تھا، فرش چمکانے میں مجھ سے زیادہ وہ ماہر تھا۔ اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ وہ ملازمہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ میرا بوجھ بانٹنا چاہتا تھا۔ میں جب سودا خریدنے بازار جاتی تو بازاروں میں بکنے والے کھانے مجھے بڑا مرعوب کرتے تھے۔ آج سے پہلے تو کبھی لذت پر دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں بھوک مٹانے کے لیے جو روکھا سوکھا ہوا کھا لیا کرتی تھی، وہاں کے کھانوں میں میں نے زیرہ،
تماشا، جائے پھل اور دارچینی دیکھے۔ وہیں پر میں نے شوق سے کھانا پکانا سیکھا۔ رب کی نوازشیں ہر بندش کا توڑ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے چمکتے بالوں کے ساتھ اولاد عطا کی۔ پہلے میرے گھر بیٹی رحمت بن کر آئی اور چند سالوں بعد چاند سا بیٹا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میں پھر سے بہت مصروف ہو گئی۔ میں اپنے بچوں کو ہر محرومی سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں خود کو بدل نہ سکی۔ خاموشی کا وہ حصار جو ہمارے درمیان تھا جوں کا دوں قائم رہا۔ متمول گھرانے کی جوڑے شام کو چائے کی پیالیاں اٹھائے کھلکھلایا کرتے تھے۔ میری مسکراہٹ بھی خلا میں گم ہو جاتی۔ میں کوشش کر کے بات شروع کرتی، لیکن مجھ سے جملہ ادا نہ ہوتا تھا۔ میرے ادھورے رہ جاتے تھے لفظ۔ میرے پاس محبت کا اظہار یہ تھا کہ خوشبودار سالن اور ترکاریاں پکاؤں، میری بنائی ہوئی چائے سفید چنبیلی سے مہکے، میرے پراٹھوں میں عکاب کی سرخی چھلکے، پرانے گملوں سے پودینوں کی بھینی بھینی ٹھنڈی خوشبو اٹھتی رہے، اور گلاب کی سرخ کلیاں پانی کے جگ میں تیراکی کریں اور گھونٹ گھونٹ میں میری محبت کا احساس اتر جائے۔ میں اپنی محبت کو پانی دیتی رہی، بس اسے دھوپ میں بچایا اور چھاؤں میں دھوپ نہ دے سکی۔ میں ایک ایسا برفزار تھی کہ جس پر ہر آنے والے سال برف کی ایک تہ جم جاتی اور چاندنی رات کا کوڑا اسے سخت سے سخت کر دیتا۔ وہ تلافی کی میعاد پوری کر چکا تھا، اب اسے ساتھ چاہیے تھا۔ وہ نبھانے آ کے تھک چکا تھا، اب اسے چاہے جانے کی چاہ تھی۔ وہ مجھے زندگی لٹانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں سے کاروبار سمیٹا اور ہم واپس اپنے وطن آ گئے۔ یہاں اس نے نئے سرے سے کام شروع کیا۔ وہ ایک مہمان تاجر تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتی۔ وہ کاروباری سفر کرتے کرتے مشرقی پاکستان جا پہنچا۔ مشرقی پاکستان اسے بھا گیا۔ اس کے سفر تواتر اختیار کر گئے اور ایک دن مال تجارت کے ساتھ رضیہ کو بھی لے آیا۔ رضیہ بہت خوبصورت تھی، عمر کی پکی تھی، لیکن لہجے میں کھنک، بولتی تو باتوں سے بھول جھٹتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمک بھی سننے والے کو نظریں ہٹانے نہ دیتی۔ وہ جمال اور جلال کا مرکب تھی۔ جب حسن بھی ہو اور جلال بھی تو اس دنیا میں اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ میں اس کے جلال تلے تو آنے والی نہیں تھی، لیکن اس کے جمال تلے تپ کر مجھے اپنا آپ کہانی کا پس منظر لگنے لگا۔ اس کے سیاہ گھنے بال اماوس کی رات کی طرح پراسرار تھے۔ وہ جب انہیں کھولے آنگن میں چلتی تو اس کے سحر سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی پٹ سن کے سنہری ریشوں جیسی رنگت سردی کی دھوپ جیسی تمازت دیتی تھی۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح میرا احترام کرتی جیسا کہ میرا شوہر میرا احترام کرتا تھا۔ بس اسی لیے مجھے بھی اس سے انسیت ہو گئی۔ رضیہ پڑھی لکھی خاتون تھی، شہر کے کالج میں پڑھانے گئی۔ میرے بچے بھی اس کے زیر نگرانی تھے۔ ان کی تعلیم تربیت بھی بہت اچھے سے کرنے لگی۔ زندگی میں ایک متوازن کی روانی آ گئی۔ چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میری زبان کی گرہیں بھی کھلنے لگی۔ ہم نے مل کر اپنی بچی کی دھوم دھام سے شادی کی۔ رضیہ نے اسے بازار سے جدید طرز کے ملبوس دلائے۔ اب ہم کوئی چاند کا ٹکڑا بہو کے روپ میں گھر لانے کی سوچنے لگے۔ بس انہی دنوں ہمیں پیچھے دھکیلنے کو مرگ آ پڑی۔ میرے تندرست شوہر نے مجھ سے اور رضیہ سے کنارہ کشی کر لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ رزق کے وسیلے تو رب کے فضل سے بہت تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے اس کرب نے آ گھیرا کہ شاید اس سے میری بے اعتنائی کا غم کھا گیا ہے۔ اسے رضیہ سے محبت نہیں تھی، اسے تو وہ میری زبان کی گھریں کھولنے کو لایا تھا۔ اسے اماوس کی رات سے لگاؤ نہیں تھا، وہ تو چاندنی کا شیدائی تھا۔ اسے قلم تھامنے والے نرم و نازک ہاتھ سرور نہیں دیتے تھے۔ اسے تو 22 سال تک گارا گوند کر اس کے کچے گھر کی دیواروں کو کھڑا رکھنے والے کھردرے ہاتھوں کی تمنا تھی، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ خالہ بھی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ شاید وہ اپنی ساری زندگی میں افسردہ آخری حصے میں جا کر ہوئیں۔ ان کا بیٹا، پوتے پوتیاں، بہو اور رضیہ سب ان کا بہت خیال رکھتے تھے، اور وہ اپنی محبت کو پانی دینے کے لیے سنکیا تنگ کی گلیوں سے کھانے اب بھی پکاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب کر لیجیے تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔